سورۃ النصر چند گزارشات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیا اور خاص طور پر قریش پر غلبہ پا لیا، فتح یعنی کھلا فیصلہ ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی یہ طے ہو گیا کہ اسلام دائم رہے گا۔ فتح مکہ اور اسلام کے غلبے کے علاوہ اس میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیوخ بدر کی موجودگی میں مجھے بلوایا اور حاضرین سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو ان میں سے بعض نے کہا، اس سے ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب ہم فتح و نصرت حاصل کریں تو اللہ کی حمد اور استغفار کریں، اور بعض خاموش رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید سے استغفار کرنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو اس میں سے جو لائف لرننگ لیسن ہمیں ملتا ہے کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں خوشی کے اظہار کے لیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ اللہ کا ہی شکر ادا کیا جائے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیا جائے، یعنی شکر اور استغفار کے ساتھ ہی اللہ کی نصرت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے باری ہیں، اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کی صورت میں ہم نے پڑھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز اور قربانی کرو، یعنی نماز اور قربانی سے اللہ کی قربت چاہو۔ اور اس سورہ میں ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نزدیک جانے میں اللہ کا شکر کرنا بذات خود ایک نعمت ہے، اور اس صورت میں ہم نے یہ سمجھا کہ خوشی کا اظہار، نعمت کا اظہار اللہ کے شکر سے اور استغفار سے ہوتا ہے۔ انہو کان توابا، وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بندہ جب بھٹکتا ہے
اور پھر جب وہ پلٹتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انہو کان توابا میں کانا استعمال ہوا ہے، یعنی جس میں اشارہ ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کی توبہ قبول کر چکا ہے۔ اللہ کا تواب ہونا ہی وہ رحمت ہے جس نے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کا موقع فراہم کیا، اور مزید یہ کہ توبہ ہی وہ نعمت ہے جس سے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اس سورے کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری وقت میں اللہ کا شکر اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اخروی وقت میں شکر و استغفار کرنا چاہیے، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ عمر کہاں جا کے رکے گی، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، لہٰذا حمد و استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن کا سفر بھی صبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس کی طرف پلٹنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔